بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطارق مکیہ۔ اس سورۃ الطارق کو ما قبل کی سورۃ البروج سے ربط یہ ہے کہ ما قبل کی سورۃ النجم میں جزائے اعمال کا بیان تھا کہ قیامت میں بدلا دیا جائے گا، اچھوں کو اچھا اور بروں کو برا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں واقعہ بھی ذکر کیا گیا تھا، عبداللہ بن تامر والا واقعہ اصحاب الاخدود کا، کہ ان لوگوں نے برا کیا اور یعنی آگ میں ایمان والوں کو جلایا تو جہنم میں بھی ان کو کیا کیا جائے گا، آگ میں جلایا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی توبہ کر لے دنیا ہی میں رہتے ہوئے تو پھر کیا ہے، اس کی سزا معاف کر دی جائے گی۔ پھر ایمان والے کا بھی تذکرہ آیا کہ ایمان جو لائے ہیں، نیک عمل کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا، ان کو ایمان کے بدلہ دے گا، سمجھ رہے، جنت عطا کرے گا۔ پھر یہ بات بتلائی گئی تھی اور دھمکی دی گئی تھی اور ایمان والے کو تسلی بھی دی گئی تھی کہ بھائی تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جو ایمان لے کر کے آ گئے ہیں ان کو غیر مومنین تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو ایمان والوں کے لیے تسلی ہے کہ تیرا رب تکلیف پہنچانے والے کو ضرور پکڑے گا، تیرے رب کی پکڑ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ اور کافروں کے لیے دھمکی ہے کہ جتنا جو کچھ بدمعاشی کرنا ہے کر لو، جب پکڑے گا تو پھر اس کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے ہو۔ ارے سمجھ رہے، یہ ساری باتیں ما قبل بتلائی گئی تھی، اور ضمناً کیا کہتے ہیں، فرعون اور سمود کا واقعہ کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی گئی تھی کہ بھائی قوم سمود اور قوم فرعون کا جو واقعہ ہے بہت ہی نصیحت آمیز ہے کہ یہ دونوں کے دونوں قوم فرعون اور قوم سمود، اے مکہ والو تم سے زیادہ طاقتور تھیں، نہیں سمجھ رہے، ایسی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے، نہ دنیاوی بادشاہت ہے اور نہ ہی بدنی طاقت ہے۔ اس طاقت اور حکومت کے باوجود ہم نے فرعون کو اور قوم سمود کو ہلاک کر دیا۔ مکہ والو تمہارے پاس تو حکومت بھی نہیں ہے اور تمہارے پاس بدنی طاقت بھی نہیں ہے، تو تمہیں ہلاک کرنا تکذیب پر، جھٹلانے پر تو بہت کیا ہے، آسان ہوگا۔ نصیحت اور وعظ کیا گیا۔ اب اس صورت میں بتلایا جا رہا ہے کہ جو ہم نے پیچھے دھمکی دی، سمجھ رہے، اور جزائے اعمال کو بتلایا، اس صورت میں بتلایا جا رہا ہے کہ وہ کرنے پر ہم قادر ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو، اس کیے ہوئے کو میں محفوظ رکھتا ہوں، حفاظت سے رکھتا ہوں، حتیٰ کہ ہم نے فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جو فرشتہ ہر وقت کیا کرتا ہے، لکھتا رہتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے، لکھتا رہتا ہے۔ اسی کہا گیا ہے وَالسَّمَاءِ، قسم ہے آسمان کی، وَالطَّارِقِ، اور قسم ہے ستارے کی، رات میں آنے والے ستارے کی، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، اور تجھے کیا معلوم، وما کیا، ادراک معلوم کا تم کو، مَا الطَّارِقُ، کہ رات میں آنے والی چیز کیا ہے۔ الطارق رات میں آنے والی چیز، رات میں ظاہر ہونے والی چیز۔ النجم الثاقب، سمجھ رہے ہیں، النجم الثاقب، رات میں آنے والی چیز کیا ہے، نجم الثاقب ہے۔ کیا ہے، نجم الثاقب۔ نجم کے معنی کیا، ستارہ، اور ثاقب کے معنی کیا، چمکنے والا، چمکدار ستارہ ہے۔ ستارے کیا ہے، چمکتے ہیں، ستارے کیا ہے، چمکتے ہیں، چمکنے والا ہے۔ قسم ہے آسمان کی، والطارق، اور رات میں آنے والی چیز کی، وما ادراک ما الطارق، اور تجھے کچھ معلوم بھی ہے کہ رات میں آنے والی چیز کیا ہے، کہتے ہیں النجم الثاقب، چمکدار ستارہ ہے، چمکدار ستارہ ہے۔ ارے سمجھے، چمکدار ستارہ ہے۔
یہ ہے قسم. اب ان چیزوں کی قسم کھانے کے بعد جی کو جواب قسم. ان کل نفس لما علیہا حافظ. سمجھ رہے؟ ان نافیہ ہے، نہیں ہے کوئی نفس، لما الا کے معنی میں، مگر ہے علیہا اے علی النفس، مگر ہے اس نفس پر حافظ، ایک حفاظت کرنے والا، ایک حفاظت کرنے والا. ان کل نفس لما علیہ حافظ، نہیں ہے کوئی نفس مگر اس پر حفاظت کرنے والا موجود ہے. محافظ فرشتہ کیا ہے؟ موجود ہے. حافظ میں یہاں پر حافظ سے مراد ہے کرامن کاتبین، جو دائیں اور بائیں کیا ہے؟ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ فرشتے مراد ہے. یعنی جو بھی نفس ہے، جان والا ہے دنیا میں، ہر اس پر، اب جان والے سے خاص طور سے مراد ہے یہاں پر کیا؟ انسان. اگرچہ بازنے کا عام ہے، یہ دوسرے جانوروں کے لیے بھی کیا ہے بولا گیا ہے کہ دوسرے جانور بھی اس میں کیا ہے داخل ہے. چونچہ جانور پر بھی کیا کہتے ہیں لکھنے والا فرشتہ اور حفاظت کرنے والا فرشتہ کیا ہے؟ موجود ہے. اسی لیے قیامت میں جانور کو جانور سے بدلہ دلوایا جائے گا. آپ مشکات الاثار میں حدیث پڑھیں گے کہ ایک سینگ والی بکری اور ایک بے سینگ والی بکری، سمجھ رہے ہیں، لائی جائے گی. سینگ والی نے بے سینگ والی کو مارا ہوگا تو بدلہ دلا کر کے کیا کہتے ہیں اس کو کہا جائے گا مٹی ہو جاؤ. سمجھ رہے؟ کیا ہو جاؤ؟ مٹی ہو جاؤ. تو ایک جانور کو دوسرے جانور سے بھی بدلہ دلایا جائے گا. تو اس میں کیا ہے؟ جانور بھی داخل ہے کہ ان کے بھی اعمال لکھنے کے لیے کیا ہے؟ فرشتہ مقرر اور متعین ہے. ان کے اعمال کو بھی لکھا جائے گا. قیامت میں اگرچہ ان کے اچھے برے اعمال پر اللہ سزا نہیں دے گا، بلکہ آپس میں جو حقوق ضائع کیے ایک جانور نے دوسرے جانور کے، اس حقوق کا بدلہ دلا کر کے جانور کو مٹی بنا دیا جائے گا. انسان کو ان کے اچھے برے اعمال پر کیا ہے؟ سزا دی جائے گی. اور خاص طور سے یہاں پر کیا ہے؟ نفس سے انسان مراد ہے کہ جتنا بھی انسان موجود ہے دنیا میں، ہر انسان پر فرشتہ متعین ہے. جس فرشتے کا کام ہے، داہنے والے فرشتے کا کام ہے اچھائی کو لکھنا، اور بائیں والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ برائی کو لکھنا. کیا کرنا؟ برائی کو لکھنا. یہ لکھتا رہتا ہے، نامہ اعمال کی حفاظت کرتا رہتا ہے. نامہ اعمال ضائع نہ ہو جائے، نامہ اعمال میں لکھنے سے کوئی چیز چھوٹ نہ جائے، اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے. سمجھ رہے؟ ان کل نفس لما علیہ حافظ، نہیں ہے کوئی نفس مگر اس پر کیا ہے؟ محافظ، حفاظت کرنے والا موجود ہے. ٹھیک ہے، ایک مراد یہ ہے. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر نفس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے محافظ، حفاظت کرنے والا نگراں موجود ہے. سمجھ رہے؟ فرشتہ موجود ہے. چنانچہ آپ حدیث پڑھیں گے کہ جس نے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی، اس کی دن بھر اس نماز سے دوسری نماز تک اس کی حفاظت ہوتی ہے. سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے تو پوری رات اس کی حفاظت ہوتی ہے. پڑھتے نہیں پڑھتے؟ یہ حدیث ہے. اسی طرح آپ حدیث سے پڑھیں گے کہ جو آیت الکرسی پڑھے ہر نماز کے بعد، تو پھر اس آدمی کی ایسی حفاظت ہوتی ہے کہ موت ہی درمیان میں ہے جنت میں جانے کے لیے. بس سمجھ رہے؟ یعنی مرا اور جنت میں پہنچا آیت الکرسی پڑھنے کی برکت. یعنی بے ایمانی والی موت سے اس کی کیا ہو رہی ہے؟ حفاظت ہو رہی ہے. ارے سمجھ رہے؟ اس کی کیا ہو رہی ہے؟ حفاظت ہو رہی ہے. تو حفاظت کرنے کے لیے آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے کیا ہو جا رہا ہے؟ فرشتہ مقرر اور متعین ہو جا رہا ہے. نہیں سمجھے؟ ارے سمجھ گئے؟ یہ چونچہ جب رات میں آدمی سوتا ہے تو اپنے کان کے سوراخ کو بند کر کے سوتا ہے، ناک کے سوراخ کو بند کر کے سوتا ہے، اور بھی کئی سارے سوراخ ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. بند کر کے سوتا ہے. ہاں کبھی ایسا ہو کہ ناک میں روئی ڈال کے سوتا ہو، اینٹ پتھر ڈال دیا ہو تاکہ چوٹی وغیرہ نہ گھسے، کان میں لکڑی ڈال لی ہو تاکہ چوٹی وغیرہ نہ گھسے.
ایسا ہوتا ہے نہیں۔ لیکن کیا آپ نے دیکھا کہ ناک میں چوٹی گھسی، مکھی گھسی، کان میں کوئی سانپ گھسا، کوئی چوٹی گھسی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حافظ علیہ حافظ، حفاظت کرنے والا کیا ہے؟ فرشتہ موجود ہے۔ یہ اللہ کا کیا ہے؟ کرم ہے اپنے بندوں پر۔ یہی تو اللہ الودود اور غفور ہے، سمجھ رہے؟ محبت کرتا ہے، اسی لیے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ ارے سمجھ گئے؟ یہ ان کل نفس لما علیہ حافظ، نہیں ہے کوئی نفس مگر اس پر کیا ہے؟ محافظ اور حفاظت کرنے والا موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جواب قسم ہے۔ قسم ہے کیا؟ آسمان اور ستارے۔ اور جواب قسم کیا ہے؟ کہ ہر نفس پر اللہ کی طرف سے ان کے اعمال کی حفاظت کرنے والا فرشتہ مقرر ہے۔ قسم اور جواب قسم مناسبت یہ ہے کہ آسمان اور ستارے کی قسم کھائی گئی ہے کہ ستارہ جس طرح آسمان میں ہوتا تو ہر وقت ہے، لیکن ہر وقت وہ ستارہ نظر نہیں آتا۔ ابھی دن کے 9:45 9:45 بجنے والے ہیں، لیکن اس دن میں آپ کو کوئی ستارہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن دکھ نہیں رہا ہے۔ اسی طریقے سے جس نامہ اعمال کی حفاظت کرنے کے لیے، جس نامہ اعمال کو لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ نامہ اعمال ہے، حفاظت سے ہے، لیکن ابھی چونکہ دنیا کا دن ہے، ابھی دنیا ہے، یہاں دکھ نہیں رہا ہے، بلکہ جب آخرت آئے گی، قیامت کا وقت آئے گا، تب نامہ اعمال دکھیں گے۔ ارے سمجھ رہے؟ جیسے کہ ستارے دن میں نہیں دکھ رہے ہیں، رات میں دکھیں گے، ایسے ہی نامہ اعمال ابھی نہیں دکھ رہے دنیا میں، گویا دن ہے۔ گویا کیا ہے؟ دنیا ہے تو دن ہے۔ جب رات ہوگی یعنی قیامت آئے گی، تو قیامت آئی تو گویا رات ہو گیا، نامہ اعمال اب وہاں پر دکھیں گے۔ جیسے کہ ستارے دن میں نہیں دکھتے، ہوتے ہیں، ایسے نامہ اعمال ہے، ابھی دکھ نہیں رہے، بلکہ کہاں دکھیں گے؟ ارے کہاں دکھیں گے؟ قیامت میں۔ سمجھ رہے؟ یہ مناسبت ہے کیا کہتے ہیں قسم اور جواب قسم میں۔ ارے سمجھ گئے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو آدمی کو چاہیے کہ دیکھے، غور و فکر کرے، مما خلق، کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، مما کس چیز سے، خلقہ انسان کو پیدا کیا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ غور و فکر کرے، مما خلق، کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، مطلب غور و فکر کرے۔ جب غور و فکر کرے گا تو غور و فکر کرنے کے بعد اس کو پتہ چلے گا، خلق من ماء دافق، کہ اس کو پیدا کیا گیا ہے اچھلنے والے پانی سے۔ خلق من ماء دافق، اچھلنے والے پانی سے۔ پانی سے مراد ہے منی، سمجھ رہے؟ مرد کا نطفہ، اور مرد کے نطفے میں دفق ہوتا ہے، اچھلنا ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ منی کا نطفہ جب عضو مخصوص سے نکلتا ہے تو اچھل کر کے نکلتا ہے، سمجھ رہے؟ دور جا گرتا ہے، نہیں سمجھے؟ اسی لیے رحم مادر صحبت کے وقت میں قریب نہیں ہوتا ہے، قریب نہیں آتا ہے، بلکہ دور رہتا ہے، لیکن چونکہ اس نطفے میں اچھال ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ اچھلتا ہے، تو اس اچھال کی وجہ سے رحم مادر یعنی ماں کے پیٹ میں جو رحم ہوتا ہے، بچہ دانی ہوتی ہے، اس بچہ دانی تک یہ اچھل کر کے کیا ہوتا ہے؟ پہنچ جاتا ہے، سمجھ رہے؟ پہنچتا ہے۔ تو اس لیے ماؤن سے مراد کیا ہے؟ نطفہ۔ ارے سمجھ رہے؟ مرد کا نطفہ، جو مرد کا نطفہ کیا ہوتا ہے؟ اچھلتا ہے۔ ارے سمجھ رہے؟ یعنی طاقت سے نکلتا ہے۔ یخرج، جو اچھلنے والا پانی، کودنے والا پانی، یخرج نکلتا ہے، من بین الصلب والترائب، صلب اور ترائب، پیٹھ، صلب کے معنی کیا؟ پیٹھ، اور ترائب کے معنی کیا؟ سینہ، پیٹھ اور سینے کے درمیان سے۔ پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، مطلب ہے پورا بدن،
پیٹھ اور سینہ بول کر کے پورا بدن مراد لیا گیا ہے کہ منی کا جو نطفہ ہوتا ہے، مادہ تولید ہوتا ہے، یہ آدمی کے پورے بدن سے نکلتا ہے، سمجھ رہے؟ اسی لیے ان کے نکلنے کے بعد آدمی کے بدن میں ایک سستی آتی ہے، تو سستی پورے بدن کو آتی ہے، کیونکہ نطفہ پورے بدن سے نکلتا ہے، پورے بدن کو طاقت لگانی پڑتی ہے۔ ارے سمجھ رہے؟ پورے بدن میں جو خون ہے، اس خون سے کیا ہے؟ نطفہ تیار ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ ارے سمجھ رہے؟ تو سینہ اور پیٹھ بول کر کے پورا بدن مراد لیا گیا ہے۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ تو یہ نطفہ کہاں سے نکلتا ہے؟ من بین الصلب والترائب، پیٹھ اور سینے کی ہڈی کے درمیان سے۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، مراد پورا بدن ہے کہ پورے بدن سے کیا ہے؟ یہ نطفہ نکلتا ہے۔ یہ ایک تشریح ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہی زیادہ صحیح مطلب ہے۔ دوسرا مطلب ہے کہ یہاں پر صلب سے مراد ہے مرد کی پشت، مرد کی پیٹھ، اور ترائب، تریبتن کی جو جمع ہے، اس سے مراد ہے عورت کے سینہ، عورت کا سینہ، عورت کے سینے کی ہڈی۔ یعنی عورت جب گلے میں ہار پہنتی ہے تو ہار جہاں تک آتا ہے وہ سینے کی ہڈی، یہ سینے کی ہڈی مراد ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سینے کی ہڈی مراد ہے۔ تو مرد کا نطفہ پشت میں ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی میں، پیٹھ میں ہوتی ہے۔ سمجھے؟ جو پیٹھ ہے یہاں پر نطفہ ہوتا ہے، اور عورت کا جو نطفہ ہوتا ہے وہ سینے میں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سینے میں ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں ہوتا ہے۔ تو اب عورت کا نطفہ سینے میں ہے اور مرد کا نطفہ کہاں ہے؟ پیٹھ میں ہے۔ تو صلب سے مرد کا نطفہ مراد لیا گیا اور ترائب سے عورت کا نطفہ مراد لیا گیا کہ یہ نطفہ نکلتا ہے مرد کی پیٹھ اور عورت کے سینے کے درمیان سے۔ ارے سمجھ رہے؟ عورت کے سینے کے درمیان سے۔ ارے سمجھ رہے؟ البتہ دو اشکال ہوگا کہ بھائی عورت کے نطفے میں تو دفق نہیں ہوتا ہے، تو معاء دافق کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کے نطفے میں بھی دفق ہوتا ہے، اچھال ہوتی ہے، لیکن مرد کے نطفے کی طرح زیادہ زور اس میں نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ جواب دیا گیا ہے۔ ایک اشکال یہ ہوگا جو نحوی اشکال ہے۔ نحوی اشکال یہ ہے کہ جب ماؤن واحد کیوں لایا گیا ہے؟ ارے ماؤن واحد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ماؤن تسنیہ ہونا چاہیے، کیونکہ ماؤن سے مراد مرد اور عورت دونوں کا نطفہ ہے۔ سمجھ رہے؟ تو ماءان کیا کہتے ہیں؟ ماءین ہونا چاہیے۔ مم ماءین یخرجان من بین الصلب والترائب، کہ دو پانی سے، دو نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، جو دونوں نطفہ نکلتا ہے مرد کی پشت اور عورت کی سینے کی ہڈی کے درمیان۔ نہیں سمجھے؟ تو ماؤن واحد کیوں لایا گیا؟ یہ نحوی اشکال ہے۔ ارے سمجھ رہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ بھائی دیکھیے، یہ دو نطفے ہوتے تو ہیں، لیکن یہ دو نطفے رحم مادر میں جا کر کے ایک ہو جاتے ہیں۔ مرد کے نطفے سے بہت سارے جراثیم اور کیڑے نکلتے ہیں، سمجھ رہے؟ سارے کے سارے خراب ہو جاتے ہیں، صرف ایک ہی ہوتا ہے جو عورت کے نطفے کے ساتھ کیا ہے؟ ملتا ہے، اور جیسے ہی عورت کے نطفے کے ساتھ ملتا ہے اسی سے پھر بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو دونوں مل کر کے جب ایک ہو جاتے ہیں تو دونوں مل کر کے ماء واحد ہو گیا۔ نہیں سمجھے؟ کیونکہ صرف مرد کے نطفے سے خلقہ نہیں ہو سکتا، صرف عورت کے نطفے سے خلقہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں سمجھے؟ خلقہ کب ہوگا؟ جبکہ مرد عورت کے دونوں نطفے مل کر کے ماء واحد ایک نطفہ بن جائے، اس لیے ماء کو واحد لایا گیا ہے۔ فلا اشکال۔ ارے سمجھ گئے؟ خلق من ماء دافق، پیدا کیا گیا ہے من ماء دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے، اچھلتے ہوئے نطفے سے۔ سمجھ رہے؟ ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ دافق مدفوق کے معنی میں ہے اور اس کے معنی اچھالا ہوا، یعنی مرد جب اس کو نکالتا ہے تو اس پانی کو اچھالتا ہے، اور دافق اچھلنے والا بھی معنی لیا جا سکتا ہے، وہ معنی بھی کیا ہے؟ صحیح ہے۔
یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے مرد کی پیٹھ اور عورت کے سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے. ٹھیک ہے، جب آدمی اس میں غور کرے گا تو غور کرنے کے بعد دیکھے گا کہ نطفہ جو کچھ نہیں تھا اس نطفے سے کیا کہتے ہیں کیا بنایا، اس نطفے کو خون بنایا، خون کے بعد مضغہ بنایا، گوشت کا لوتھڑا بنایا، علقہ بنایا پہلے، اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنایا، گوشت کے لوتھڑے کے بعد اس میں ہڈیاں بچھا دیں اور گوشت کو ہڈی کے ساتھ چپکا دیا، نہیں سمجھے؟ پھر اس کے بعد ایک انسان بنایا، پھر ثم السبیل یسرا، پھر راستہ کیا کر دیا، آسان کر دیا، باہر نکال دیا. جب وہ یہ سب غور و فکر کرے گا تو اللہ کے ان احسانات کو یاد کرے گا کہ اللہ نے ہمیں دیکھو ایسے 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 سے پیدا کیا ہے. جب وہ ان سب میں غور و فکر کرے گا تو اللہ کی الوہیت اور اللہ کی معبودیت کو مانے گا، اور جیسے اللہ کا ایک ہونا اور اللہ کو اللہ ہونا مان لے گا. یہی تو ایمان ہے. ارے یہی کیا ہے؟ ایمان ہے کہ بھائی اللہ ایک ہے، ہمیں اللہ کی بات کرنی چاہیے. یہ ایمان اس کو کیا ہو جائے گا، حاصل ہو جائے گا، اور ایمان مطلوب ہے. ارے سمجھ رہے؟ اب اللہ کہے گا میرے نبی کو نبی مانو تو نبی مانے گا، یہ ہو گیا ایمان. ارے سمجھ رہے؟ اللہ کہے گا میں حساب لوں گا تو حساب و کتاب پر یقین رکھے گا تو ایمان ہو گیا. اللہ کہے گا قبر میں عذاب ہوتا ہے تو کہے گا قبر میں عذاب ہوتا ہے. ارے سمجھ رہے یہ؟ اور جب اللہ کا اللہ ہونا مان لے گا تو پھر کیا ہو جائے گا، یہ آدمی کامیاب ہو جائے گا. یہ آدمی کیا ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. انہ علی رجعہ لقادر، یقیناً وہ یعنی تیرا رب یعنی اللہ کیا ہے، علی رجعہ، اس کو لوٹانے پر. سمجھ رہے ہیں؟ انسان کو لوٹانے پر یعنی دوبارہ زندہ کرنے پر. لقادر، قادر ہے، قادر نہیں لقادر، یقیناً قادر ہے. انا کے ساتھ کہا، لام لایا. سمجھ رہے ہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ دوبارہ لوٹانے پر، دوبارہ پیدا کرنے پر کیا ہے، قادر ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا. ارے بھائی جس نے اس طرح کر دیا کہ نطفے سے اتنا بڑا انسان بنا دیا تو اس کو مارنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے. اب یہ دوبارہ زندہ کرنا کس دن ہوگا، یوم، اس دن ہوگا تبلا السرائر، کہ جس دن رازیں اور بھیدیں تبلا کھول دیے جائیں گے. تبلا کے معنی تو آزمانا، امتحان لینا. جب آزماتا اور امتحان لیتا ہے، سوال پوچھتا ہے تو پھر راز اور بھید کھلتا ہے. بھی سوال کا یہ جواب، اس سوال کا یہ جواب. ارے سمجھ رہے؟ تو یہاں پر کھول دینا مراد ہے. جس دن کے رازیں اور بھیدیں کھول دیے جائیں گے کہ دل میں تم نے دل میں کیا چھپا رکھا تھا، ایمان چھپا رکھا تھا، کفر چھپا رکھا تھا، نفاق چھپا رکھا تھا، سچ چھپا رکھا تھا، جھوٹ چھپا رکھا تھا، سنتیں چھپا رکھی تھی، بدعت چھپا رکھی تھی. ظاہر میں تو آدمی جو دیکھتا تھا، دل میں حقیقت میں کیا تھا وہ قیامت میں پتہ چلے گا. ارے سمجھ رہے؟ یوم تبلی السرائر، جس دن کے رازوں اور بھیدوں کو کیا کر دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا. جب ایسا ہوگا تو آدمی کی کیا حالت ہوگی، فما للانسانی، تو نہیں ہوگی انسان کے پاس من قوت، کوئی طاقت. من زائد ہے اور یہ قوت ماں کا اسم ہے. نہیں ہوگی انسان کے پاس من قوت، کوئی طاقت، ولا ناصر، اور نہ ہی کوئی مددگار. طاقت نہیں ہوگی انسان کے پاس کہ اس طاقت کی وجہ سے کسی فرشتے کو مار کر کے جنت میں چلا جائے. طاقت نہیں ہوگی، حکومت اور بادشاہت نہیں ہوگی کہ اس حکومت اور بادشاہت میں جو فوجیں ہیں ان فوجوں کے ذریعے سے فرشتے پر حملہ کر دے، جہنم پر حملہ کر دے اور ساری جہنم کی آگ کو بجھا دے اور جنت پر حملہ کر کے جنت پر قبضہ کر لے. ایسا نہیں کر سکتا. ارے سمجھ رہے؟ ایسا نہیں کر سکتا. والا ناصر، اور کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی ساتھی بھی نہیں ہوگا جس سے کہے بھی چلو ذرا مدد کر دو، تم میرے ساتھ مل جاؤ. وہ فلاں فرشتہ جو جنت کے سامنے کھڑا ہے وہ ہمیں اندر گھسنے نہیں دے گا، چلو دونوں تینوں مل کر کے اس فرشتے کو کیا کر لیتے ہیں، کڈنیپ کر لیتے ہیں. ارے سمجھ رہے؟ اور کڈنیپ کر کے اس کو کہیں پہنچا دیتے ہیں، پھر ہم لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے. کوئی اگر ایسا سوچ رہا ہے، سمجھ رہے، تو اللہ کہتا ہے ناصر ولا ناصر. فما لہ للانسان قوت ولا ناصر، یہ اصل عبارت ہوگی.
تو نہیں ہوگا انسان کے لیے اس دن کوئی مددگار اور نہ ہی کوئی طاقت۔ ارے سمجھ رہے، ارے دنیا میں کیا ہوتا ہے، اکیلا ہے لیکن طاقتور ہے تو سب کو پچھاڑ کر کے چھین کر کے وہ چیز لے کر کے آ جاتا ہے، نہیں سمجھے؟ یا اکیلا ہے طاقتور نہیں ہے تو دوسرے ساتھی کو بلاتا ہے، فون کر کے بلاتا ہے، آ جا بھائی آ جا، آئے بھائی آ جا، فون کر کے بلاتا ہے، ہلو کہاں ہو، کیسے ہو، ارے بھائی میرے ساتھ گڑبڑی ہو گیا آ جاؤ، 2 4 5 10 کو فون کر کے بلاتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے، پھر وہ چیز حاصل کرتا ہے جس چیز کے پیچھے پڑا تھا۔ نہیں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ دنیا میں تو سب چلتا ہے، آخرت میں سب کچھ نہیں چلے گا۔ اس لیے جو بچنے کا ذریعہ ہے اس بچنے کے ذریعے کو اختیار کرنا چاہیے، وہ اللہ پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا، نبی پر ایمان لانا، سمجھ رہے، دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ جس کے پاس ایمان ہے وہ بچے گا اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ تو برباد ہوا، ہلاک ہوا، ہلاک ہوا۔ والسماء ذات الرجع، اور قسم ہے بارش والے آسمان کی۔ رجن کے معنی کیا ہے یہاں پر؟ بارش۔ رجن کے معنی کیا ہے؟ بارش۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ رجن کے معنی تو لوٹنا اور لوٹانے کے آتے ہیں نا بھائی، تو بارش کو رجن اس لیے بولتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو آدمی سفر پہ نکلا ہوا تو بھی لوٹ کے واپس ہو جاتا ہے کہ نہیں اب نہیں جائیں گے، بارش ہونے لگی۔ ارے سمجھ رہے، تو بارش لوٹانے والی ہے، اس وجہ سے بارش کو رجن کہتے ہیں، بعض نے بیان کیا ہے۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے بارش والے آسمان کی۔ بارش والے آسمان کی کیا مطلب؟ سمجھ رہے، آسمان میں بارش ہے یعنی آسمان کی طرف سے بارش آتی ہے، آسمان میں بارش نہیں ہے بلکہ بارش تو بادل میں ہے، سمجھ رہے، آسمان سے بارش نہیں برستی ہے، بارش برستی ہے بادلوں سے، لیکن وہ بادل کہاں ہے؟ آسمان میں ہے۔ بادل بادل مل کر کے ہی تو کیا ہے؟ آسمان ہے۔ وہ آسمان اور بادل نیچے آتا ہے، بادل نیچے آتا ہے، پانی بھر کر کے آتا ہے اور پھر پانی کیا کرتا ہے؟ لوگوں پر برساتا ہے۔ ارے سمجھ رہے ہیں یہ والارض ذات والسماء ذات الرجع، اور قسم ہے بارش والے آسمان کی۔ والارض ذات الصدع، اور قسم ہے پھٹنے والے زمین کی۔ صدون کے معنی کیا؟ پھٹنا، اور ذات کے معنی کیا؟ والا، پھٹ جانے والے زمین کی قسم، یعنی زمین پھٹ جاتی ہے، آپ کو پانی چاہیے تو آپ اس میں کنواں کھودتے ہیں، پہلے بڑا سوراخ ہوتا تھا تو کنواں کہہ دیتے تھے، اب وہی سوراخ چھوٹا ہوتے ہوتے 5 انچی 6 انچی کا سوراخ ہو گیا، اس کو بورنگ بولتے ہیں۔ ارے سمجھ رہے، مشین آتی ہے اسے سوراخ کرتے ہیں، دیکھو زمین پھٹ جا رہی ہے نا، آپ زمین میں گڈھا کھودتے ہیں تو زمین پھٹ جا رہی ہے نا، گڈھا کھودنے سے گڈھا ہو جا رہا ہے، اگر زمین نہ پھٹتی تو گڈھا ہوتا نہیں ہوتا۔ ارے اس سے آسان چیز دیکھو، آپ مشین سے گڈھا کر رہے ہیں تو مشین لوہے کی ہے، طاقتور چیز ہے، اس سے بھی کمزور چیز گیہوں کا ایک دانہ، چنا کا ایک دانہ، مٹر کا ایک دانہ آپ زمین پر کہیں گاڑ دو، ذرا سے نیچے کر دو، اور اس میں وہ درخت نکلنا شروع ہوتا ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ زمین کو پھاڑتے ہوئے اوپر آ جاتا ہے، نہیں آتا ہے۔ آم کا موسم ہے، لیچی کا بھی موسم ہے، آم آپ کھائیے، لیچی آپ کھائیے، آم کی گٹھلی آپ پھینک دیجئے، اس کی جڑیں، سمجھ رہے ہیں، اس کی جڑیں زمین کو پھاڑتے ہوئے نیچے تک جاتی ہے، دیکھو یہ تو پھٹنا ہے، اس کی جڑ میں کیا طاقت ہے؟ اس کی جڑ میں کوئی طاقت نہیں، آپ یوں اٹھا کر کے توڑ سکتے ہیں ہاتھ سے، لیکن پھر بھی زمین کیا ہے؟ پھٹ جا رہی ہے۔ والارض ذات الصدع، اور قسم ہے پھٹ جانے والی زمین کی۔ ان دونوں چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اب جواب قسم، ان القرآن لقول فصل، سمجھ رہے؟ اصل میں یہاں سے یہ بات بتلانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بھائی میں جو کہہ رہا ہوں کہ قیامت آنی ہے، قیامت آنی ہے، قیامت آنی ہے، اس کو تم کب مانو گے؟ اس کو اس وقت مانو گے جب تم غور و فکر کرو گے، غور و فکر کرو گے تو قیامت کے آنے کو مانو گے، سمجھ رہے؟ اب اس قیامت کا آنا بیان ہوا ہے کس میں؟ قرآن میں، تو قرآن کو قرآن ہونا کب مانو گے؟ جب کہ قرآن کی حقانیت کی ہم دلیل دے دیں، اس لیے قرآن کی حقانیت کی ہم دلیل دے رہے ہیں، سمجھ رہے؟
قرآن کی حقانیت دلیل دے رہے ہیں کہ جو قرآن ہے یقیناً اللہ ہی کا کلام ہے، اور یہ ایسا کلام ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان کیا ہے، فرق کرنے والا ہے۔ انہ لقول فصل، یقیناً یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان کیا ہے، جدا کر دینے والا کلام ہے، جدا کر دینے والا قول ہے۔ وما ہوا بالہزل، اور یہ کوئی ٹھٹا اور مذاق نہیں ہے، قرآن کوئی مذاق والی بات نہیں ہے، ٹھٹا والی بات نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی ہنسی مذاق کو ٹھٹا میں کوئی بات بولتا ہے، یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ ارے سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی مذاق والی بات نہیں ہے۔ جو قرآن میں باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ کوئی ہنسی والی بات نہیں ہے کہ جیسے کوئی آدمی ہنسانے کے لیے کچھ بات بیان کر دیتا ہے۔ ارے سمجھ رہے ہیں، تو یہ ہنسانے والی بات نہیں ہے، ٹھٹا والی بات نہیں ہے۔ انہم یقین، جو اس کے آنے کا تقاضا یہ تھا، قرآن کی حقانیت کے ثابت ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ آدمی اب اس قرآن کو قرآن مانتا، لیکن اہل مکہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اہل مکہ نے کیا کی، سازشیں کی، تدبیریں کی۔ اللہ اس کو بیان کر رہے ہیں اور نبی کو تسلی دے رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انہم یکیدون کیدا، یہ کافر لوگ تدبیریں کر رہے ہیں۔ انہم، یہ کافر لوگ، یکیدون سازش کر رہے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں، کیدن تدبیر کرنا، واکید قیدا، اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں، میں بھی کیا کر رہا ہوں، واکید قیدا، اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ یعنی کافر لوگ اس عذاب سے بچنے کی، گناہ کرنے کی الگ الگ تدبیر اور انتظام کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں مختلف طریقے سے، یہ گناہ، وہ گناہ، ادھر والا گناہ، یہ والا گناہ، الگ الگ قسم کی گناہ کر رہے ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں یہ کر کے عذاب سے بچ جاؤں، ہر طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں، میں بھی تدبیریں کر رہا ہوں، اور ان کی تدبیریں غلط ہو جائیں گی، سمجھ رہے ہیں، اور میں تدبیر میں کیا ہو جاؤں گا، کامیاب ہو جاؤں گا۔ یعنی میں تدبیر کر رہا ہوں ان کو ان کے گناہوں پر سزا دینے کی۔ ارے سمجھ رہے ہیں، اس لیے اے نبی، جب میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، وہ بھی تدبیر کر رہا ہے، اور میں کامیاب ہونے والا ہوں، تو آپ کو مکہ والوں کی طرف سے آنے والی تکالیف پر زیادہ غم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ مہلت دے دیجئے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، آپ کافر کو کیا کیجئے، مہلت دے دیجئے۔ امہلہم رویدا، پھر دوبارہ کہا جا رہا ہے آپ مہلت دے دیجئے ہم کافروں کو، رویدن، تھوڑے دنوں تک، یعنی ابھی زندہ ہے، مرنے تک اس کو مہلت دے دیجئے، مرنے کے بعد جیسے قبریں پہنچیں گے میں دیکھ لوں گا اس کو۔ ارے سمجھ رہے، میں اس کو کیا کروں گا، دیکھ لوں گا۔ امہل الکافرین، تو آپ کافروں کو مہلت دے دیجئے۔ امہلہم رویدا، آپ کافروں کو مہلت دے دیجئے، رویدن، تھوڑے دنوں تک۔ یہ ہے سورۃ الطارق۔ اس سورۃ الطارق کا حاصل خلاصہ یہ ہے کہ بھئی آدمی کو یہ چاہیے کہ اپنے رب کی طرف توجہ کرے، اور رب کی طرف توجہ کرنے کے لیے اللہ